بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام ہے حسن انجام۔ آج ہم اس کا 7واں لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن کا نام ہے وفات سے قبل صدقہ کرنا۔ میں اپنی دادی جان کی وفات کا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے بڑے وہ چراغ ہوتے ہیں جن کی قدر ان کے بجھ جانے کے بعد زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ بھی ایسی ہی تھیں۔ ان سے جڑی میری اوائل عمر کی یادداشتیں بہت پختہ ہیں۔ وہ ایک مشفق سی خاتون، وہ جن کی عزت سارا گاؤں کیا کرتا تھا، وہ جو اتنی معتبر تھیں کہ دنیا والے اپنے دنیاوی مسائل لیے ان سے چارہ گری کروانے آتے تھے، پھر معاملہ شادی بیاہ کا ہو یا روٹھے ہوئے رشتوں کی صلح کرانے کا۔ دادی کو لوگ بہت مان اور محبت سے اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ وہ ایسی ہی تھیں، ہر کسی کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار۔ میں نے ہمیشہ ان کو نماز اور روزے کی پابندی کرتے دیکھا۔ رحمان کے بندوں کے لیے کبھی رحمان کو ناراض کرتے نہیں دیکھا۔ نیتوں کا حال تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، مگر وہی اللہ ہمیں اپنے بندوں سے ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ دادی جان کا ظاہر بہت پاکیزہ تھا۔ عزیز و اقارب ان سے محسوس مواقع پر دعا وغیرہ بھی کروایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے دادی جان اللہ کے پاک کلمات اور سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھیں۔ ہمارے بچپن کے دنوں میں ہمارے گھر میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی دم کروانے کے لیے بیٹھا رہتا، اور کبھی کسی کو انکار تو وہ کرتی ہی نہیں تھی۔ اتنا بھی معلوم ہو جائے کہ کوئی گھر نہیں آ سکتا تو بذات خود اس کے گھر جا کر دم کر دیتی تھی۔ کچھ لوگوں نے بندوں کو مایوس کرنا سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ طہارت اور غسل کا بے حد اہتمام کیا کرتی تھی۔ صفائی اور پاکیزگی اتنی ہوتی کہ دیکھ کر دل منور ہو جاتا۔ جو بات دادی جان کی ہمیشہ یاد رہی وہ ان کے دل کی وسعت تھی۔ وہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی، خاص طور پر اپنے کپڑے اور قرآن مجید صدقہ کے طور پر دیا کرتی تھی۔ اور پھر جس طرح ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اپنی سانسیں بھی اپنی نہیں رہتی، دل تھم تھم کر چلتا ہے، اور جب وہ نظر آنے لگتا ہے جو کوئی دوسری آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ ان کی زندگی بھی اسی نہج پہ آ گئی، اور ہماری دادی جو ایک روشن چراغ تھیں، اس چراغ کی لو ٹمٹمانے لگی۔ دادی جان بیمار پڑ گئیں۔ میں سنتی تھی کس طرح بڑوں کی بیماری چھوٹوں کے لیے ایسی اذیت بن جاتی ہے جو روح کو یوں کاٹتی ہے کہ خون بھی نہیں ٹپکنے دیتی، مگر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ زیادہ المناک موت تو جوانی کی ہوتی ہوگی، بڑھاپے میں تو سب مر ہی جاتے ہیں، مگر جب اپنے پہ آتی ہے تب ہی پتہ چلتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوئیں تب قریب سے دیکھا کہ موت کی چاپ سنائی دینے لگے تو کیا حالت ہوتی ہے، مگر دادی نے اس حالت میں بھی رب کو خوب یاد رکھا۔ بیماری کے دوران بھی جو عیادت کے لیے آتا تو اسے کہتی، میرے ارد گرد قرآن مجید پڑھ کر دم کرو۔ پھر ایک روز گھر کے چند افراد کو بلایا اور کہنے لگی، آج میرا تم سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ کہہ رہی تھی تو کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، وہ خوبصورت بالیاں جو دادا جان نے ان کو بنوا کر دی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے سونا اہم ہوتا ہے، میں کہتی ہوں نہیں، سونے سے جڑی یادیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ دادی جان کی معلوم نہیں کتنی یادیں ان بالیوں سے جڑی تھیں، مگر ساری عمر صدقہ کیا تھا تو اس وقت کیسے نہ کرتی۔ بس دادا جان سے اجازت لی اور بالیاں اتار کر مسجد میں بھجوا دیں۔ پھر دادا جان سے کہنے لگیں کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، بس ویسے ہی ہوا۔ سانس حلق میں آ پہنچا اور تقریباً رات 10 بجے دادی جان فوت ہو گئی۔ میری امی اور خالہ ان کے کلمہ شہادت کی گواہی دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو ہر اچھے کام کا اچھا اجر دیں، اور ان کی ہر حامی سے درگزر فرمائے، آمین۔ اپنی ذاتی عبادات اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے بندوں سے خیر خواہی اور حقوق العباد کی ادائیگی زندگی اور موت کے لمحات میں بھی سکون اور راحت کا باعث بنتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔